السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو، یہ حسن اللہ یاری جو سوشل میڈیا پہ کافی آج کل ان رہتا ہے، پتہ نہیں یہ کیسی چیز تیار کی ہے کافر نے، سمجھ سے باہر ہے، مگر جو بھی تیار کی ہے کافروں نے اپنے سازشی نظام تعلیم سے جتنے بھی مسلمانوں کی نئی نسل تیار کی ہے، یقین کیجئے وہ اس قدر اسلام دشمن تیار ہو چکی ہے کہ اب اسلام کو کافروں سے زیادہ اس نسل سے خطرہ ہے، کیونکہ یہ نئی نسل خود ہی اپنے اسلام کی دشمن بن چکی ہے۔ یار ظاہر سی بات ہے کہ جو جانوروں کی تعلیم پائے گا وہ انسان تو بن نہیں سکتا نا، تو اب جانوروں کی تعلیم پا کر کے جتنے بھی آج معاشرے میں انسان ہمیں چلتے پھرتے دکھائی دے رہے ہیں وہ حقیقت میں درندے ہیں، وہ بھیڑیے ہیں، جن کے ہاں اسلام کی نہ سوجھ بوجھ ہے، نہ علم و فراست ہے، نہ غیرت ایمان ہے، مطلب کچھ بھی نہیں۔ وہ ایک نئی نسل ایسی تیار ہو چکی ہے جیسے مطلب یہ درندے جانور جن کے ہاں انسانیت کی قدر کوئی نہیں، شرم و حیا کا پتہ کوئی نہیں، غیرت ایمانی کا پتہ کوئی نہیں، وہ ایک عجیب سی مطلب سوچ اور فکر کو لے کر پروان چڑھے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو الحمدللہ علماء حق ہیں وہ اپنی حق بیانی سے ان پہ گرفت فرما رہی ہیں، اور کافروں کی جو تعلیم ہمارے معاشرے میں آج پھیل چکی ہے اس کو اب روکنا بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ تعلیم نہیں، یہ ایک بزنس ہے، ایک کاروباری صنعت ہے جس کو ہر مسلمان جو ہے وہ بطور رزق معاش جو ہے نا، ذریعہ معاش سمجھ کر حاصل کر رہا ہے، اور پھر نئی سے نئی نسل جو ہے وہ دین دشمن تیار ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی آپ ایک بڑی مطلب مثال دیکھنا چاہیں تو یہ دیکھیں، کوئی بھی ادارہ آج ایسا نہیں بچا جہاں پر مسلمانوں کی عزت، اپنی عزت گنواتی ہمیں دکھائی نہیں دیتی، تو وہ ہر جگہ جو پہنچی ہے وہ اسی تعلیم کو پا کر کے پہنچی ہے۔ اور یہ تعلیم عام کرنے والے میں اور آپ تو ہیں نہیں، یہ حاکم وقت ہیں جو ملک کے اندر پورے کفر کے نظام کو پھیلا رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے دین اسلام کی تعلیمات سے روشن ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور کافروں کے نظام تعلیم سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو بچائے۔ آئیے سماعت کرتے ہیں یہ جو حسن اللہ یاری کو مفتی عرب و عجم نے علمی جو جواب عنایت فرمایا وہ کیا دیا۔ حسین بھی جنہاں دے درد آپ ممنون سمجھتے ہیں۔ آپ مسلمانوں میں سے وہ منافق افراد جو دوسرے مسلمانوں کو جہاد کے لیے نہیں نکلنے دیتے، اللہ ان کو جانتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مسلمان بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، جہاد کے لیے نہیں جاؤ۔ وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا، اور یہ جنگ کے لیے بہت کم آتے ہیں۔ جہاد پہ امتحان کا وقت کب ہوتا ہے؟ جہاد، یہ جہاد جنگ کے لیے بہت کم آتے ہیں۔ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُخْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ۔ ان پہ بڑا سخت ہوتا ہے کہ یہ جہاد کے لیے آ جائیں گے، اپنے نفس سے، اپنی حیات سے، اپنی زندگی سے بڑے پیار کرتے ہیں۔ جب کوئی جنگ پیش آ جاتا ہے، دشمن آ جاتے ہیں، تو ان کی طرف اگر آپ دیکھیں تو ان کی آنکھیں کیا ہیں؟ آنکھیں گھوم رہی ہوتی ہیں، ایسا کہ یہ موت ان پہ طاری ہو گیا کہ یہ مرنے لگے ہیں۔ بھائی ابھی جنگ شروع نہیں ہوا، ابھی صحیح ہے، ان کی آنکھیں جو ہے نا سروں میں آنکھیں جو ہیں گھوم رہی، آنکھیں گول گول ہو رہی۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةٍ عَلَى الْخَيْرِ، اور جب جنگ ختم ہو جاتی ہے تو ان کی زبان بڑی فصیح ہو جاتی ہے۔ سَلَقُوكُمْ، بڑی فصیح زبان سے، بہت بلیغ زبان سے آپ سے بات کرتے ہیں۔ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، بہت ہی تیز زبانوں کے ساتھ، أَشِحَّةٍ عَلَى الْخَيْرِ، بہت خیر خواہی کی باتیں کرتے ہیں۔ وہی جہاد کی فضیلت کی بات کر رہے ہیں، نیکی کی بات کر رہے ہیں۔ بھائی جب جہاد سے پہلے تو ان کی دم نکل رہی تھی نا، جہاد کے بعد دیکھو ان کی زبان بڑی فصیح ہو گئی ہے۔ اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالهم، یہ ایمان نہیں لائے۔ صدیق اکبر باغ نے ایک علاقہ سی قصہ دا نام سی قصہ، سب تو پہلا صدیق اکبر خود گھوڑے پہ سوار ہو گئے، تلوار پھڑ کے
تے ٹرے نے امیر بن کے لڑن واسطے جہاد کرنا واسطے اس قصہ دے علاقے دے لوکاں دے نال توجہ ذرا انہاں لوکاں واسطے گل پہ کرنا وا جڑے کہندے نے علی 6 مہینے بیعت نہیں کیتی توجہ کر یہ تیسرا دن نے تیسرے دن حضرت صدیق اکبر آپ ہی گھوڑے دے سوار ہو گئے تلوار لے کے ڈر پے حضرت مولا علی نے جا لگام پھڑی جے علی 6 مہینے آئے نہیں تے آج لگام تیسرے دن کنے پھڑی ہے روایت ثابت نہ ہوئے صحیح نہ ہوئے میں زبان بڑھانا سامنے کتاباں پہیاں نے توجہ علی باغ نے لگام گھوڑے دی پھڑ لئی عرض کر دینے تسی نہ جاؤ اسی تواڈی تھاں تے ہاں جنہ چیر ساڈا وجود ہے اساں نبی دے خلیفے نو کسے تھاں تے لڑن واسطے نہیں جان دینا حضرت صدیق اکبر نے فرمایا اے زکات نہ دے کے نبی دی شریعت نو بدلنا چاہتے نے نبی دے خلیفے دا نبی دے نائب دا فرض بن دے نبی دی شریعت دے اوتے پہرا دے یہ نہیں ہو سکتا میں جاواں گا ہن علی دا جواب سن علی فرماندے نے ابو بکر میں تانوں اج وہی گل کراں گا جیڑی گل احد جنگ دے موقع تے تانوں سونے نبی نے فرمائی وہ کیڑی گل سی جنگ احد دے موقع تے توجہ جنگ احد دے موقع تے حضرت صدیق اکبر بھی کافراں نال لڑن واسطے نبی تو جدا ہو کے جان لگے حضور فرماندے نے ابو بکر تیری سانو لوڑ ہے ابو بکر تو نہیں جانا تیری سانو لوڑ ہے اسلام نو جنہ دی لوڑ ہے وہ خون دے دے پے نے اس وقت میدان وچ جنہ دی لوڑ ہے وہ جا رہے نے علی بھی جا رہے نے حمزہ بھی جا رہے نے سارے جا رہے نے انہاں سب دا مرنا گوارا ہے ابو بکر تیرا شہید ہونا گوارا نہیں تو نہیں جانا ہی علی نے فرمایا میں آج وہی گل کراں گا جڑی محمد عربی کریم نے احد دے اندر تواڈے نال کیتی سی اے صدیق خدا دا نائی نہ جاوی اگر تو چلا گیا تیری جان نو کچھ ہو گیا تے محمد دی امت تے اسلام دا نظام قیامت تک قائم نہیں رہ سکنا تے اسلام قائم رہنا ہے تو صدیق تیرے نال ہی رہنا یہ صدیق اکبر کی بات ہے علی کے حوالے سے علی فرماندے نے میں تانوں اوہی اج گل کراں گا جیڑی تواڈے نال گل کیتی سی رسول نے اوہد انہاں تانوں فرمایا سی انہاں نوں جان دے تیری سانو لوڑ ہے بول تے صحیح نا اے تے او جان دے نا جنہاں نوں لوڑ سی یا او جاندا جڑا لوڑ ہے ہن توجہ ذرا علی پاک نے گل کیتی تے فرمایا میں اج تانوں آکھاں گا لا یقوم للاسلام نظام ابدا لا یقوم للاسلام نظام ابدا اگر تانوں کچھ ہو گیا تو قیامت تک پھر اسلام کا نظام قائم نہیں ہو سکنا اور سنو اے مسلمانوں کسی مرسی کی گل سننی سونے نبی دی سن سونے علی دی سن جنگ بدر دے موقع تھے
حضور چھوٹی جی چھپری بنا کے صحابہ نے دتی، گرمی دا موسم سی، او دے تھلے حضور کھلوتے نے، نال آپ دے صدیق اکبر کھلوتے نے، باقی جنگ لڑنے نے چھپر دے تھلے کھلے، چادر مبارک حضور دے موڈے دے سی، کملی والی جی کملی والی چادر مبارک دے موڈے دے وے، حضور ایتھے ہاتھ مبارک چپ کے دعا منگدیا اینی دے اللہ دے ہاتھ چکلے گئے، چادر مبارک تھلے ڈگ پئی، آخری لفظ اللہ دے محبوب دے کی سن، اللہ سونیا جڑے اج مٹھی بھر مٹھ جنے جڑے کھلوتے نے، جے اج ختم ہو گئے تو قیامت تک تیری عبادت کرنے والا زمین تے کوئی نہیں ہونا۔ معلوم ہو جا سارے محمد کریم نے جنگ بدر دے اندر دس دیتا ہے، اگر اللہ دی عبادت دنیا دے کسے کونے تے ہونی ہے تے محمد عربی دے صحابہ دے صدقے ہونی ہے۔ نعرہ تکبیر، بول میرے ویر نعرہ تکبیر، سنو بات کرنے لگا ہوں جنگ بدر دے موقع تھے، جنگ بدر دے موقع تھے، مولا علی دا بیاہ ہی نہیں ہویا، حسن حسین کتھوں پیدا ہو گئے، علی پاک دا بیاہ ہی نہیں ہویا، اللہ اتھے نہ حسن پاک نے نہ حسین پاک نے، صحابہ دی 313 دی جماعت کھڑی، وچ شاہ علی کھڑی، ایک علی نے باقی صحابہ نے کوئی انصار 313 بندے، اللہ دا محبوب کی عرض کرتا ہے، اللہ جی انہاں نے ایک مک گئے کہ قیامت تک تیری عبادت کرنا نہ کوئی رہنا، معلوم ہویا حسن حسین دے صدقے دین نہیں بچیا، مصطفیٰ دے یار دے صدقے بچیا، بڑا بڑا لعنتی ہوئے گا جڑا حسن حسین دی شان دے بہانے لے کے نبی دے صحابہ نو پیچھے سٹتا جاوے، اور لعنتیا حسن حسین دی شان انہاں دے مقام اپنی تھاں تے، پر جتھے مصطفیٰ دے صحابہ دا مقام ہے اوتھے نہ حسن پہنچ سکتا نہ حسین۔ اگر کسی نے سنی ہونے کے دعوے کے ساتھ غیر لوگوں کا عقیدہ رکھنے کی کوشش کی، تینوں شرم نہیں آتی، رسول فرماون اللہ 313 مک گئے، تیری عبادت کرنا کوئی نہیں رہا، علی فرمان علی ابو بکر تینوں کچھ ہو گیا، قیامت تک اسلام کا نظام قائم نہیں رہنا، تمہیں ساریاں گلیاں نبی دی علی دی چھٹ کے کسی کنجر بھی رسلی دے پیچھے لگتے، حسن حسین کو اگے چکیتے مصطفیٰ کے صحابہ کے بھوکر شروع ہو گئے، کتھے ہو تاں کر کے حسن حسین بھی جنہاں دے درد آپ ممنون سمجھتے ہیں۔